غزہ میں قتل عام پر بھی صہیونیوں کے خون کی پیاس نہ بجھی۔ اسرائیلی وزیر نے حماس کی حمایت کرنے والوں کو بھی ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ بڑھتی ریاستی دہشت گردی پر امریکہ بھی بول پڑا۔ غزہ پر قبضے کی مخالفت، اسپتالوں میں آگ و خون کا کھیل بند کرنے کا مطالبہ۔ پنجاب میں ہفتہ اتوار اسکول بند اور اسموک سے متاثرہ علاقوں میں 2 دن ورک فرام ہوم کا حکم۔ سائیکل کے فروغ اور سرکاری ملازمین کے لیے الیکٹرک بائک سے خریدنے کی ہدایت۔ لاہور ہائی کورٹ کا فصلے جلانے کی ویڈیو سامنے آنے پر برہمی کا اظہار۔ کمشنر لاہور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، کام کچھ نہیں کیا۔ حکومت نے چھٹی کر دی، سارے افسران اور ذمہ دار بھی چھٹیوں پر چلے گئے۔ جسٹس شاہد کریم کے ریمارکس۔ ممبر جوڈیشل کمیشن نے لاہور، جھنگ، خانیوال، بہاول نگر اور شیخوپورہ کی فضا آلودہ ہونے کی تصدیق کر دی۔ معاشی صورتحال کی علامت، پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی کا ریلا۔ 100 انڈیکس تاریخ کی بلند ترین سطح 56,500 پوائنٹ سے بھی اوپر چلا گیا۔ ٹریڈنگ کے دوران 1100 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر $1 مہنگا، $289 کا ہو گیا۔ پاکستان اور IMF کے درمیان $71 کروڑ قسط کے لیے پالیسی سطح کے مذاکرات جاری۔ بیرونی فائنینسنگ، ضروریات، ٹیکس محصولات اور ایکسچینج ریٹ کے نکات اٹھائے جائیں گے۔ پاکستانی حکام جائزہ مذاکرات کی کامیابی کے لیے پرامید۔ مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے بری خبر۔ رواں سال کی پہلی سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی $1.70 فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست۔ نیپرا میں سماعت کل ہوگی۔ اطلاع کراچی کے بجلی صارفین پر بھی ہوگا۔ نگراں حکومت کا پیٹرول اور ڈیزل 8 سے $10 فی لیٹر سستا کرنے پر غور۔ عالمی منڈی میں 2 ہفتے کے دوران تیل کی قیمتوں میں مسلسل کمی ہوتی رہی۔ روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر بڑھنے پر صارفین کو کم فائدہ ملنے کا امکان۔ صہیونیوں نے غزہ کے اسپتال مردہ خانوں میں بدل دیے۔ شمالی غزہ میں تمام صحت مراکز غیر فعال۔ آپریشن رکنے سے مریض سسک کر مرنے لگے۔ الشفا اسپتال میں بچوں کی سانسیں بحال رکھنا محال ہو گیا۔ 6 نومولودوں سمیت مزید کئی مریض موت کی وادی میں چلے گئے۔ خان یونس میں رہائشی عمارت پر بھی بمباری۔ مغربی پٹی میں مزید 3 فلسطینی شہید۔ شہادتیں 11,100 سے تجاوز کر گئیں۔ فلسطینیوں کے خلاف مظاہروں، مسلمانوں اور پاکستانیوں سے متصابانہ رویہ۔ بھارتی نیاد، برطانوی وزیر داخلہ سیویلا بریورمین کی عہدے سے چھٹی۔ سیویلا بریورمین نسل پرستوں کو لندن میں ریلی کی اجازت دی۔ اسرائیل کے خلاف احتجاج کو ہیٹ مارچ قرار دیتی رہیں۔ دنیا بھر میں صہیونی جارحیت کے خلاف غم و غصہ۔ امریکی شہر بوسٹن میں احتجاج۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف مظاہرہ۔ سڈنی میں علامتی لاشیں اٹھا کر احتجاج۔ فرانس کے شہر نینٹس میں مظاہرین کا جنگ بندی کا مطالبہ۔ میڈرڈ میں فلسطین کے حق میں نعرے۔ اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب میں احتجاجی ریلی۔ غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ۔ MKM پاکستان کے رہنما رؤف صدیقی کو سندھ ہائی کورٹ میں پیشی کے موقع پر دل کا دورہ۔ NICVD منتقل۔ ڈاکٹرز نے رؤف صدیقی کی اینجیوپلاسٹی کے بعد دل میں ایک اسٹنٹ ڈال دیا۔ رؤف صدیقی کے پھیپھڑوں میں پانی بھی بھر گیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ذمہ داریاں سنبھال لی۔ سیکریٹریٹ آمد پر گارڈ آف آنر پیش۔ عملے سے ملاقات کے بعد سیکریٹریٹ کے امور پر بریفنگ۔ نواز شریف کے دورہ کوئٹہ کا شیڈول تبدیل۔ شہباز شریف کے ہمراہ آج کی بجائے کل کوئٹہ جائیں گے۔ بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ انتخابی اتحاد کا اعلان متوقع۔ سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال نے نون لیگ میں شمولیت کی حامی بھر لی۔ کئی شخصیات نون لیگ میں شمولیت کا اعلان کریں گے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ مرحوم نگراں وزیر اعلیٰ اعظم خان کے گھر پہنچ گئے۔ بیٹے سے اظہار تعزیت۔ مرحوم کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ توہین الیکشن کمیشن کیس میں چیئرمین PTI اسد عمر اور فواد چودھری پر آج بھی فرد جرم عائد نہ ہو سکے۔ تینوں میں سے کوئی بھی پیش نہیں ہوا۔ سیکیورٹی خدشات ہیں تو جیل میں سماعت کر سکتے ہیں۔ ممبر کمیشن نثار درانی کے ریمارکس۔ جیل میں سماعت پر کوئی اعتراض نہیں، سیکریٹری داخلہ کا جواب۔ 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کی تحقیقات۔ سابق خاتون اول بشرا بی بی قانونی ٹیم کے ہمراہ نیب راولپنڈی میں پیش۔ تفتیشی ٹیم کے سوال جواب۔ ترقیاتی منصوبوں میں اربوں روپے کے کک بیکس وصول کرنے کا الزام۔ لاہور کی احتساب عدالت نے مونس الہی کو اشتہاری قرار دے دیا۔ کراچی میں غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف الاسف اسکوائر پر پولیس کا سرچ آپریشن۔ 500 گھروں کی تلاشی، 300 زیر حراست۔ نامکمل قوائف پر کئی افراد ہولڈنگ کیمپس منتقل۔ 2,20,000 غیر قانونی افغان باشندے طورخم اور چمن کے راستے وطن لوٹ گئے۔ خیبر پختونخوا میں غیر قانونی افغانوں کی میپنگ مکمل، صرف 23,500 باقی رہ گئے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں گیس تلاش کرنے والی کمپنی کے قافلے پر دہشت گردوں کا حملہ، ایک ملازم جاں بحق اور 12 زخمی ہو گئے۔ پشاور میں راتوں رات آٹے کی قیمتوں میں اضافہ، 20 کلو کا تھیلا 200 روپے مہنگا۔ دکانداروں نے مہنگائی کا ملبہ گندم کی سرکاری قیمتوں میں اضافے پر گرا دیا۔
कराची में भी आटा 20 रुपए किलो महंगा हो गया। महकमा खजाना सिंध की जाली पेंशनर्स अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। 139 जाली पेंशनर्स अकाउंट नेशनल बैंक के हवाले। जिला अकाउंट्स के दफातर में खातों की छानबीन। पेंशन मैनुअल के बजाय बायोमेट्रिक के जरिए देने का फैसला। वर्ल्ड कप में नाकिस बॉलिंग। कौमी क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच मोरनी मॉरकल ने इस्तीफा दे दिया। पीसीबी का भी मुआहिदे में तोसी न करने का फैसला। उमर गुल पाकिस्तान टीम के कोच के लिए मजबूत उम्मीदवार। वर्ल्ड कप खेलने के बाद बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, इमामुल हक और सलमान आगा दुबई से लाहौर पहुंच गए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैनेजर और पीसीबी हुकाम की भी वतन वापसी। एयरपोर्ट पर मौजूद शहरियों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दिए। एंड्रॉइड मोबाइल फोन और लैपटॉप के बाद एक और इनकलाबी ईजाद। अमरीकी कंपनी ने हथेली पर उंगलियों के इशारों से चलने वाली डिवाइस तैयार कर ली। स्मार्टफोन के खुसूसियात के साथ AI पिन 16 नवंबर को फरोख्त के लिए पेश कर दी जाएगी। और मुनफरिद लबो लहजे से किरदारों में जान डालने वाले सोहेल असगर की दूसरी बरसी। पीटीवी के ड्रामे प्यास, चांद ग्रहण, लाग और काजल में किरदार आज भी जहनों पर नक्श।